اللہ نے کہا واللہ یعصمک من الناس، فرحان بھائی اللہ نے کہا اس کا ذمہ دار میں ہوں، واللہ یعصمک من الناس، میں تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھوں گا۔ جب نماز کی آیت آئی تو اللہ نے نہیں کہا رسول پہنچا دو میں تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھوں گا۔ جب روزے کی آیت آئی اللہ نے نہیں کہا رسول پہنچا دو میں تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھوں گا۔ جب حج کی آیت آئی اللہ نے نہیں کہا رسول پہنچا دو میں تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھوں گا۔ جب جہاد کی آیت آئی اللہ نے نہیں کہا رسول پہنچا دو میں تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھوں گا۔ جب زکوٰۃ کی آیت آئی اللہ نے نہیں کہا رسول پہنچا دو میں تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھوں گا۔ اللہ نے ولایت کے مسئلے میں کہا رسول پہنچا دو میں تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھوں گا۔ کسی اور آیت کے آنے پر، نماز روزے حج زکوٰۃ کے آیت کے آنے پر اللہ نے نہیں کہا، مگر جب ولایت کے متعلق آیت بھیجی تو اللہ نے کہا رسول پہنچا دو میں تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ جانتا تھا نماز روزے میں شر نہیں ہوگا، ولایت علی میں شر ہوگا۔ ولایت علی میں شر ہوگا۔ اللہ نے کہا گھبراؤ مت، میں ذمہ دار ہوں، میں تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھوں گا۔ اللہ نے پوری ذمہ داری لے لی رسول اللہ سے، کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ توجہ ہے، اب میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں، اللہ نے رسول سے کیا کہا؟ اس کو پہنچا دو، اگر یہ نہ کیا تو کار رسالت ہی انجام نہ دیا۔ کہ اگر لگانے کی ضرورت کیا تھی، پوری توجہ آخری مجمع تک، اگر لگانے کی ضرورت کیا تھی، لفظ اگر پروردگار عالم نے کیوں لگایا؟ کہ قیامت تک کے آنے والے تمام خطبہ، تمام سامعین، تمام سننے والے، تمام مسلمانوں کو اللہ نے لفظ اگر لگا کے یہ بتا دیا کہ اللہ نے رسول سے کہا اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا۔ تو اب سارے خطیب بھی سن لے، اگر یہ نہ پڑھا تو کچھ نہ پڑھا۔ سارا مجمع بھی سن لے، اگر یہ نہ سنا تو کچھ نہ سنا۔ توجہ ہے، اگر یہ نہ سنا تو کچھ نہ سنا، اگر یہ نہ پڑھا تو کچھ نہ پڑھا۔ ایسی کون سی چیز تھی اللہ نے جس میں رسول اللہ کو اتنا ٹائٹ کیا اور یہ الفاظ استعمال کیے، میرے رسول اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا؟ کون سی ایسی چیز ہے بھئی؟ اس کا مطلب یہ تو ضرور ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا، رسالت بیکار ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ بھی ہے مگر رسالت سے بڑی چیز ہے۔ قرآن بھائی، کچھ بھی ہے مگر رسالت سے بڑی چیز ہے۔ ٹھیک ہے، بڑی چیز ہے اس لیے کہ جس کے نہ انجام دینے پر، ٹھیک ہے، جس کے نہ انجام دینے پر رسالت ختم ہے۔ تو کون سی ایسی چیز ہے؟ کیا نماز ہے؟ کیا روزہ ہے؟ کیا حج ہے؟ کیا زکوٰۃ ہے؟ کیا جہاد ہے؟ کیا چیز ہے جو رسالت سے بڑی ہے؟ کہا نماز تو نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، رسول نے آواز دی ادھر آؤ، اب اس نے فوراً جلدی جلدی نماز پڑھنا شروع کی۔ نماز ختم کرنے کے بعد رسول کی خدمت میں آیا، کہا سرکار کیا حکم ہے؟ کہا کون سا حکم؟ کہا آپ نے بلایا تھا۔ کہا جب بلایا تھا، جب بلایا تھا، جب بلایا تھا، جب بلایا تھا۔ رسول اللہ نے مسلمان تو بنا دیا مگر اب اتنے کٹر مسلمان ہو گئے کہ رسول کو بھول گئے، نماز یاد رہ گئی۔ توجہ ہے، اب رسول کو بھی بھول گئے جنہوں نے نماز بتائی، تو جنہوں نے بتایا ان کو بھول گئے اور جو بتایا وہ یاد رہ گیا۔ توجہ ہے، تو نماز اگر رسول حکم دے نماز توڑ کے حاضر ہو جاؤ، سارے اعمال سے بہتر نماز۔ توجہ ہے، اور نماز سے افضل رسالت، کہ اگر نماز پڑھ رہے ہو اور رسالت آواز دے تو فوراً حاضر۔ ٹھیک ہے، تو نماز سے تو رسالت افضل ہے، نماز تو ہو نہیں سکتی۔ جب نماز سے افضل ہے رسالت تو روزے سے بھی افضل ہے، زکوٰۃ سے بھی افضل ہے، جہاد سے بھی افضل ہے، ہر چیزوں سے، سارے اعمال سے افضل ہے نماز، اور نماز سے افضل ہے رسالت۔ توجہ ہے، تو نماز روزہ تو ہو نہیں سکتا جس کے لیے اللہ نے کہا اگر یہ نہ پہنچایا تو کار رسالت ہی انجام نہ دیا۔ تو ایسی کون سی چیز تھی فرحان بھائی
جس کے لیے اللہ نے اتنا بڑا دعویٰ کیا، اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، جس کی وجہ سے رسالت ناکام. ایسی کون سی چیز ہے جو سب سے اہم ہے، رسالت سے بھی اہم ہے؟ توجہ ہے؟ کیا چیز ہے ایسی جو سارے اعمال سے اہم ہے، نبوت سے اہم ہے، رسالت سے اہم ہے، صحابیت سے اہم ہے؟ ہائے ہائے ہائے، ارے جب رسالت سے اہم ہے تو صحابیت کی کیا اوقات ہے؟ ہر چیز سے اہم تھی وہ چیز کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کار رسالت ہی انجام نہ دیا. کا چیز کیا ہے، وہ کون سا منصب ہے جس کے لیے اللہ نے اتنا بڑا لفظ کہا اگر یہ نہ پہنچایا تو کار رسالت ہی انجام نہ دیا؟ جو رسالت سے بھی افضل ہے وہ کیا چیز ہے؟ صحابیت نہیں ہے، توجہ ہے، نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، نبوت نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ کہ آپ سنیے کیا ہے. اللہ کو ذرا صحابی کہیں کافر ہو جاؤ گے، اللہ کو نبی کہو کافر ہو جاؤ گے، اللہ کو رسول کہو کافر ہو جاؤ گے. توجہ ہے، ایک ہی چیز ہے، اللہ بھی ولی، رسول بھی ولی، علی بھی ولی. یہ منصب ولایت تھا جو منصب رسالت سے بڑا تھا. اتنا بڑا منصب ہے. منصب ولایت اب بات ثابت ہو رہی ہے نا؟ ٹھیک ہے، منصب ولایت جو ہر عبادت سے بڑا، ہر منصب سے بڑا، جس میں اللہ جس منصب میں خود بھی شامل ہے. بس صرف ایک بار فرحان بھائی آپ کی اجازت سے، چونکہ آپ کو سننے میں آیا ہے اور میں زیادہ دیر حائل ہونا نہیں چاہتا، ٹھیک ہے؟ میں گاڑی سے کام دے رہا ہوں، چونکہ آپ کو سننے آیا تو میں بتا رہا ہوں. آپ کی مہربانی، ایک نقطے کی اجازت. مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ نے اتنے اہم نوحے دیے ہیں پوری قوم کو، پوری دنیا کے انسانوں کو، کہ ماشاءاللہ مولا آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آپ کو صحت عطا فرمائے. آپ کو پاکستان میں نہیں بلکہ پورے ورلڈ میں سنا جاتا ہے. توجہ آپ کی. اور یہ پورے انڈیا میں جگہ جگہ پر کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں فرحان بھائی علی واری صاحب کے نوحے نہ سنے جاتے ہوں. پورے انڈیا کی میں ذمہ داری دے رہا ہوں، ہر جگہ فرحان بھائی کو سنا جاتا ہے. یہ میرے لیے شرف کی بات ہے کہ فرحان بھائی مجھے یہاں پر سننے کے لیے تشریف لائے. میرے لیے بہت بڑے شرف کی بات ہے. اور میں آپ کی خدمت میں بس 2 منٹ کی زحمت ہو رہے. زحمت تو میں نہیں کہہ سکتا، بہرحال یہاں تو رحمت نازل ہوتی ہے. زحمت تو میری زبان سے نکلا ہے، یہاں تو رحمت نازل ہوتی ہے. اگر یہاں رحمت نازل نہ ہوں گی تو پھر کہاں رحمت نازل ہوں گی؟ توجہ آپ کی. تو اللہ نے کیا کہا؟ ولایت، منصب ولایت پہنچا دو. رسول کیا کہا؟ اب بس ایک بات اور بڑی اہم اور ایک بہت مستند بات آپ کی خدمت میں پیش کروں. جملے پہ غور کریے گا، لفظ پہ غور کریے گا. بہت عربی گرامر سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. یا ایھا الرسول بلغ، یا اے، یا کا مطلب ہے عربی میں اے. ایھا الرسول، اے رسول، توجہ ہے، لوگوں کے رسول، ٹھیک ہے. یا ایھا الرسول بلغ، یہ بلغ بنا ہے تبلیغ سے، ٹھیک ہے. تبلیغ کا مطلب ہے پہنچانا اور بلغ کا مطلب ہے پہنچا دو. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ اے میرے رسول، اے میرے رسول تبلیغ کر دو. توجہ ہے، اے میرے رسول، یا ایھا الرسول بلغ. فرحان بھائی پورے قرآن کا ذمہ دار ہوں، الحمد کے الف سے لے کر والناس کی سین تک. کسی عمل کے لیے پروردگار عالم نے لفظ بلغ استعمال نہیں کیا، ولائے علی کے لیے لفظ بلغ استعمال کیا. کسی عمل کے لیے، پورے قرآن میں کسی عمل کے لیے اللہ نے لفظ بلغ استعمال نہیں کیا. کیا تو اس آیت میں کیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. پہنچا دو اس پیغام کو، تبلیغ کر دو اس پیغام کی جو میں تم پر نازل کر چکا. تبلیغ کر دو، پہنچا دو، تبلیغ کر دو. کس چیز کو پہنچایا؟ ولائے علی کو پہنچایا، ٹھیک ہے. قرآن میں کسی بھی عمل کے لیے لفظ بلغ استعمال نہیں ہوا، مگر ولائے علی کے لیے لفظ بلغ استعمال ہوا. اے رسول تبلیغ کر دو، ولائے علی کی تبلیغ کر دو. پوری توجہ، تبلیغ کر دو. بھئی اللہ کی لغت میں تبلیغ سے مراد ولائے علی ہے، پتہ نہیں ملا کی لغت میں تبلیغ سے مراد کیا ہے.
پڑھیے محمد والے محمد والے. تبلیغ کر دو، ولائے علی کی تبلیغ کر دو. رسول سے اللہ نے کہا پہنچا دو، اور رسول نے پہنچایا. توجہ ہے، رسول نے پہنچایا اور اعلان کر دیا، اور ظاہر بظاہر سب نے بیعت کی. توجہ ہے، خلافت، پہلی خلافت کا منکر شیطان. بس میں آخری مراحل میں آ گیا ہوں، ربط مصائب. اس کے بعد پہلی خلافت کا منکر شیطان. کیا کہا؟ سجدہ نہیں کروں گا. ایک مشورہ ہے میرا شیطان کو، ظاہر بظاہر مان لیتا، کافر بھی قرار نہ پاتا، کہہ دیتا ٹھیک ہے سب مان رہے ہیں تو میں بھی ماننے کو تیار ہوں، اور باہر آ کے انکار کر دیتا غدیر والے کی طرح. ظاہر بظاہر مان لیتا، اتنا بڑا مجمع تھا فرشتوں کا، ظاہر بظاہر مان لیتا اور باہر آ کے انکار کر دیتا ٹھیک ہے میں کسی کو نہیں مانتا، اور ظاہر بظاہر سب کے سامنے کہہ دیتا کہ نہیں میں نے آدم کو خلیفہ مان لیا، لہذا یہ جو اللہ نے کہا کانا من الکافرین، وہ تو تھا ہی کافروں میں سے، تو کافر قرار نہ پاتا. شیطان نے سن کے کہا میں کہہ تو دیتا. اب جملے میں توجہ کریں، آخری جملہ ہے، میں کہہ تو دیتا مگر مجھے کافر تو بننا پسند ہے، منافق بننا پسند نہیں ہے. کافر بننا پسند ہے، منافق بننا پسند نہیں ہے. منافقوں سے بہتر کافر ہے. منافق کا درجہ سب سے نیچے ہے. تو غدیر میں اعلان ولایت ہوا. یہ واقعہ کربلا جو رونما ہوا یہ غدیر کا حسد تھا جو امام حسین کو کربلا میں لے آیا. غدیر کا حسد. اگر غدیر انسان صحیح سے سمجھ لیتا تو کربلا کا واقعہ پیش ہی نہیں آتا. کربلا کا واقعہ رونما ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ غدیر کو نہیں سمجھا گیا، غدیر کو بھلا دیا. اب یہ جو غدیر میں اعلان ہوا تھا ولایت علی کا، اور رسول اسلام اپنے بعد مولا کائنات کو اس دنیا میں بتا کے گئے تھے، اس لیے بتا کے گئے تھے رسول اسلام علی بن ابی طالب کو کہ رسول اسلام جانتے تھے کہ یہی میرا وہ وارث ہے جو میرے دین کو بچا سکتا ہے. اس لیے کہ رسول اسلام کو جو پناہ دی تھی وہ حضرت ابو طالب نے دی تھی، اور حضرت ابو طالب کے بیٹے حضرت علی تھے، اور حضرت علی کے بیٹے امام حسین تھے. تو امام حسین حضرت ابو طالب کے پوتے تھے جنہوں نے پورے اسلام کو بچایا. پورے عالم اسلام پر احسان ہے حضرت ابو طالب کا. کربلا میں کسی کا کچھ بگڑا ہی نہیں. ابو طالب کی نسل قربان ہوئی. کس کا پوتا تھا حسین؟ ابو طالب کا. کس کے پوتے تھے عباس؟ ابو طالب کے. ابو طالب کی نسل قربان ہوئی. اور یہ نہ کہا کرو رسول کے نواسے نے دین کو بچایا، بلکہ کہا کرو ابو طالب کے پوتے نے اسلام کو بچایا. اس لیے کہ اس میں کسی کی فضیلت گھٹ رہی ہے. اس لیے کہ دو رشتے ہوتے ہیں انسان کے، دودھ کا رشتہ، خون کا رشتہ. دودھ کا رشتہ وہ ہے جو ننیحال سے چلتا ہے، اور خون کا رشتہ وہ ہے جو ددیحال سے چلتا ہے. ابو طالب کے پوتے نے اسلام کو بچایا. اس لیے کہ امام حسین، کہا کرو ابو طالب کے پوتے نے بچایا، اس لیے کہ امام حسین نے دودھ کی دھار سے خون کو نہیں اسلام کو نہیں بچایا، بلکہ خون کی دھار سے اسلام کو بچایا. اور خون کس کا تھا؟ خون ابو طالب کا تھا. جناب ابو طالب کا خون بہا ہے کربلا کے میدان میں. ابو طالب کی نسل قربان ہوئی ہے کربلا کے میدان میں. جناب ابو طالب جب تک زندہ رہے
جب تک رسول کی حفاظت کرتے رہے. اور حضرت ابو طالب کے بعد مولا کائنات نے اسلام کی حفاظت کی, اور مولا کائنات کے بعد امام حسین نے اسلام کی حفاظت کی. عزیزانو, بس امام حسین اسی جذبے کو لینے کے بعد کہ مجھے نانا کے دین کو بچانا ہے. عزیزانو, تاریخ بتاتی ہے 27 رجب کو جس وقت امام حسین کے پاس یہ پیغام آیا. ایک مرتبہ امام حسین مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے, جب پیغام آیا کہ حسین تمہیں ولید کے دربار میں بلایا گیا ہے, تو ایک مرتبہ امام حسین مسجد کے دروازے سے گھر آئے, اور آنے کے بعد جناب زینب کو آواز دی. جناب زینب دوڑ کے آئی, کہا بھیا کیا حکم ہے؟ کہا اے بہن زینب, میں ولید کے دربار میں جا رہا ہوں, مجھے ولید نے بلایا ہے. ایک مرتبہ جناب زینب نے حسرت بھری نگاہوں سے امام حسین کو دیکھا, اور دیکھنے کے بعد کہا عباس کی شیر دل بہن زینب کو, ارے عباس پر کتنا بھروسہ تھا. کہا اے میرے ماجائے حسین, میں تمہیں اکیلا نہیں جانے دوں گی, بلکہ میرا بھیا عباس ساتھ جائے گا, میرا عباس ساتھ جائے گا. بس عزیزانو, ایک مرتبہ جناب زینب نے جب یہ جملہ کہا تو امام حسین نے زینب سے کہا بہن زینب جلدی کرو, مجھے جلدی جانا ہے. تاریخ بتاتی ہے زینب نے حسرت بھری نگاہوں سے عباس کے حجرے کی طرف دیکھا. تاریخ بتاتی ہے جناب عباس حجرے میں موجود ہیں, فضل کو آداب جنگ سکھا رہے ہیں, فضل سینے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. عزیزانو, تاریخ بتاتی ہے ایک مرتبہ زوجہ عباس نے زمین پر بیٹھنے کے بعد اظہار غربت کرنا شروع کیا. تاریخ نے بتایا عباس نے دیکھا, ایک مرتبہ آواز دے کر کہا اے زوجہ محترمہ, میری زندگی میں اظہار غربت خیریت تو ہے؟ زوجہ عباس نے کہا عباس والی وارث خیریت نہیں ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا حسین دربار جانا چاہتا ہے. ارے شہزادی زینب آپ کے حجرے کی طرف دیکھ رہی ہے. تاریخ بتاتی ہے جناب عباس کی آستینیں الٹی ہوئی تھی, گریبان چاک تھا. ایک مرتبہ عباس اس طریقے سے اٹھے, تلوار ادھر گری, فضل ادھر گرے, دوڑتے ہوئے امام حسین کی خدمت میں آئے. ارے جیسے ہی زینب نے عباس کو آتے ہوئے دیکھا, ارے زینب نے حسین کے دامن کو چھوڑ کے کہا اے حسین, جہاں جانا چاہتا ہے چلا جا, اب میرا بھیا عباس آ گیا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. عزیزانو, رونے میں کمی نہ کرنا. عزیزانو, اس لیے کہ گریہ ہمارا تشخص ہے, گریہ ہماری علامت ہے, گریہ ہمارا امتیاز ہے. عزیزانو, تاریخ بتاتی ہے جب کہیں گریہ ہوتا ہے اور حسین پر چاہنے والوں کی آوازیں بلند ہوتی ہیں, تو تاریخ یہ بتاتی ہے جناب زینب کی قبر کو زلزلہ آ جاتا ہے, اور جناب زینب اپنی قبر سے اٹھتی ہے. اٹھنے کے بعد اماں کی قبر پہ آتی ہے. آنے کے بعد کہتی ہے اماں, آپ نانا جان سے پوچھتی تھی ارے جب میرا حسین کربلا میں شہید ہوگا تو میرے حسین پہ کون روئے گا؟ اماں آؤ ایک ایسی جگہ لے چلتی ہوں جہاں کتنے رونے والے موجود ہیں. اس کے بعد عزیزانو, یہ حسین کی یہ علی کی بیٹی اور یہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی دونوں سکینہ کی قبر پہ آتی ہیں. ایک مرتبہ زینب سکینہ کی قبر پہ آ کے کہتی ہے اے بیٹا سکینہ, ارے جب تم روتی تھی تو تماچے لگائے جاتے تھے, آؤ بیٹا ایسی جگہ لے کے چلو جہاں اتنے رونے والے موجود ہیں, کوئی تماچا لگانے والا نہیں ہے. عزیزانو, ایک مرتبہ تاریخ بتاتی ہے بس یہ تینوں بیویاں مجلس میں تشریف لے آتی ہیں, اور جب رونے والے گریہ کر کے چلے جاتے ہیں تو تاریخ بتاتی ہے عزیزانو, یہ تینوں بیویاں فرش اعظم پہ آ کے بیٹھ جاتی ہیں. سکینہ زینب کی آغوش میں بیٹھتی ہے, اور ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہے بیٹا سکینہ, ارے تم دعا کرو ہم آمین کہیں گے. جناب سکینہ نے کیا مرتبہ ہے عزیزانو, ارے عزیزانو کیا مرتبہ ہے تمہارا, سنو. جناب سکینہ ہاتھوں کو بلند کرتی ہے اور چندے نندے ہاتھوں کو بلند کر کے کہتی ہے پروردگار ان آوازوں پر رحمت نازل فرما جو میرے بابا کے غم میں بلند ہو. فاطمہ اور شہزادی زینب کہتی ہے آمین.
اجرکم اللہ، ارے بڑا مرتبہ ہے عزادارو، مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ عزادارو تاریخ بتاتی ہے، تاریخ بتاتی ہے عزادارو، امام حسین ایک مرتبہ جب دربار میں آئے ہیں تو دربار میں آئے ہیں، جناب عباس کو دروازے پہ روک دیا۔ بس عزادارو امام حسین نے یہ جملہ کہا، ارے اس وقت رات کی تاریکی میں اتنے اہم فیصلے نہیں کیے جاتے، اور یہ جملہ کہہ کے جب دربار سے واپس جانے لگے، تاریخ بتاتی ہے ایک مرتبہ برابر میں بیٹھے ہوئے ایک ملعون نے کہا، ارے حسین اس وقت موقع ہے، یا حسین کا سر لے لو یا حسین سے بیعت لے لو۔ ایک مرتبہ حسین نے ارے گرج کر لہجے میں ایک آواز بلند کی، مولا عباس کے کانوں میں ارے وہ آواز پہنچ گئی، عباس آئے، تلوار کو میان سے نکالا، دربار میں سناٹا چھا گیا۔ ہاں علی کا شیر تلوار لیے ہوئے تھا۔ ایک مرتبہ امام حسین نے کہہ کے روکا، اے بھیا عباس، ارے ابھی کربلا نہیں آئی، ارے ابھی جنگ نہ کرو، ارے کل کربلا آئے گی، ارے وہاں پر ہم سارے فیصلے کریں گے۔ بس عزادارو تاریخ بتاتی ہے یہ قافلہ کربلا میں آ گیا، 2 محرم کو وارد کربلا ہوا۔ ایک مرتبہ عزادارو 7 محرم آئی، پانی بند ہو گیا، 9 محرم آئی عزادارو، ارے 9 محرم آئی، اس کے بعد عزادارو تاریخ بتاتی ہے روز عاشورہ کا شرمندہ سورج فلک پر نمودار ہوا، جس کو قیامت تک شرمندگی رہے گی۔ کاش میں صبح عاشور ارے نمودار نہ ہوتا، اگر نمودار نہ ہوتا تو زینب کا کھلا سار، اس سے بڑی قیامت نہیں ہے عزادارو، شہزادی زینب کا کھلا سر۔ اب تاریخ بتاتی ہے عائشہ کی باری آئی عزادارو، سب شہید ہونا شروع ہو گئے۔ اب ایک مرتبہ بس 2 جملے ارے مصائب کے پڑھنا ہے امام حسین کی شہادت سے متعلق۔ تاریخ بتاتی ہے عزادارو جب امام حسین تنہا میدان میں رہ گئے تو ایک جملہ ادا کیا، حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا۔ بس عزادارو تاریخ بتاتی ہے علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا، علی اصغر کی شہادت واقع ہو گئی۔ اس کے بعد عزادارو امام حسین ہے، اب ایک مرتبہ رخصت ہو رہے ہیں، شہدانیوں سے رخصت ہوئے، رخصت ہونے کے بعد اپنے بیٹے کے پاس آئے، آنے کے بعد بیٹے سے کہا بس ایک وصیت یاد رہے باپ کے جانی، کرنا نہ فراموش میری تشنہ دہانی، 36 پہر گزرے ہیں پایا نہیں پانی، پانی دے اگر بار میرے ظلم کے بانی، تم فاتحہ بابا کا دلا دیجئے بیٹا اور تھوڑا سکینہ کو پلا دیجئے بیٹا، اجرکم اللہ۔ بس 2 جملے پڑھنے یاد ادارو۔ اس کے بعد امام حسین نے سکینہ سے رخصت ہوئے، اور رخصت ہونے کے بعد میدان کارزار میں آئے، حملہ کرنا شروع کیا۔ ارے تم نے میرے عباس کو مار ڈالا، تم نے میرے علی اکبر کو مار ڈالا۔ ایک مرتبہ تاریخ بتاتی ہے، بس 2 جملے سنو، تاریخ بتاتی ہے اور کرلیا کر لو ادارو، ان 2 جملوں پر بڑے قیامت کے جملے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، جب سوچ لو گے آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ تاریخ بتاتی ہے امام حسین نے جب جنگ کرنا شروع کی، جنگ پہ جنگ کر رہے ہیں، آواز قدرت آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ امام حسین نے تلوار کو میان میں رکھا، چلتے تھے 4 سمت سے بھالے حسین پر، ٹوٹے ہوئے تھے برشیوں والے حسین پر، ظالم تھے خنجروں کو نکالے حسین پر، ارے گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا، سینے سے ڈر نکالنے والا، اجرکم اللہ۔ بس ایک مرتبہ امام حسین نے جب تلوار کو میان میں رکھا، ارے امام حسین زخموں سے چور ہو گئے، زمین کی طرف آنا چاہا، آواز دی اے اماں، ارے وقت سے رخصت، ارے تم نے مجھے بلایا تھا، میں آ گیا تھا، اے اماں آئیے، آج آپ کا لاڈلا حسین آواز دیتا ہے، پہلو سے آواز آئی، آ میرے لاڈلے، میں نے تیرا مقتل، بس 2 جملوں کی اجازت دے دو عزادارو، میں نے تیرا مقتل ارے بالوں سے صاف کر دیا ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین سجدے میں گئے عزادارو، ارے جب کسی جانور کو بھی ذبح کیا جاتا ہے، شہرگے ذبح سے کیا جاتا ہے تو شہرگ کو کاٹا جاتا ہے، ارے گلے کی شہرگ کو کاٹا جاتا ہے، اس لیے کہ جب وہ رگ ارے کٹ جاتی ہے تو روح پرواز کی جاتی ہے۔ ہاں عزادارو تاریخ بتاتی ہے، میرا 12واں امام کہتا ہے سلام و شخصیت پر، ارے جس کو
کو پشتے گردن سے ذبح کیا گیا۔ اب جملہ سنو گے، امام حسین سجدہ شکر میں ہے، عدد اور شبر بڑھا، خنجر کو لہراتا ہوا بڑے تکبر کے عالم میں آیا، حسین کی زلفوں میں ہاتھ کو ڈالا، ایک مرتبہ کند خنجر ارے حسین کی گردن پر پس گردن سے چلانا شروع کیا۔ ارے 70 قدم سے ہم پڑھ لیتے ہیں، آپ سن لیتے ہیں، مگر زینب کا کیا عالم ہوا ہوگا جو 70 قدم سے دیکھ رہی تھی، کہہ رہی تھی اے شیب ارے میرے بھائیا کو ذبح نہ کر، اس لیے میرا بھائیا 3 دن کا بھوکا پیاسا، 2 جملے، 3 دن کا بھوکا پیاسا۔ آزادارو، ایک مرتبہ جب خنجر چلنا شروع ہو گیا، امام حسین نے زینب کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد اشارہ کیا زینب خیمے میں چلی جاؤ، اس لیے کہ حسین کی زندگی میں تم خیمے سے باہر آ گئی، ارے حسین کو گوارا نہیں ہے۔ میں کہوں گا آزادارو، آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا، جب حسین کا سر تن سے جدا ہو گیا، نوکے نیزہ پہ بلند ہو گیا، ارے زمین کربلا کو زلزلہ آ گیا، سیاہ آندیاں چلنے لگی، فضاؤں میں نعرہ گونجا، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ اب تاریخی جملہ ہے آزادارو، ارے زلزلہ آ گیا زمین کو۔ جانتے ہیں زلزلے کا مطلب کیا ہے؟ زلزلے کا مطلب یہ ہے آزادارو، زلزلے کا مطلب یہ ہے حسین دیکھ رہے تھے میری بہن 70 قدم سے دیکھ رہی ہے۔ ایک مرتبہ ارے حسین کہتے تھے زمین پست ہو جا تاکہ میری بہن زینب مجھے نہ دیکھ پائے، زینب کہتی تھی زمین بلند ہو جا تاکہ میں اپنے بھائیا کا آخری دیدار کر لوں۔ ارے زمین کبھی حسین کا حکم مانتی تھی تو نیچے ہو جاتی تھی، زینب کا حکم مانتی تھی بلند ہو جاتی تھی، اسی لیے زمین کربلا کو زلزلہ آ گیا۔ ہاں شہزادی زینب، آج حسین کو بڑا خیال ہے، مگر کل کربلا زینب کو اسیر کر دیا، میری نہ کر لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، سیعلم الذین ظلموا من۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا رشیان حیدر کرار جہاں بھی ہیں ان کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار جو شیان حیدر کرار مقروض ہیں ان کے قرضے کی ادائیگی عطا فرما۔ پروردگار جو شیان حیدر کرار بیمار ہیں جناب عابد بیمار کی بیماری کے صدقے میں ان کو شفاء کامل عطا فرما۔ پروردگار ہاں جناب منیر شاہ جنہوں نے اس مجلس کا انتظام کیا ہے، پروردگار ان کے گھر پہ فرشتوں کا نزول فرما، ان کے گھر میں برکت عطا فرما، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، ان کے رزق میں زیادتی فرما، ان کے بچوں کو ترقی عطا فرما، ان کے بچوں کے علم میں اضافہ فرما، ان کے بچوں کو زیادہ سے زیادہ رزق عطا فرما، اور جناب عمر فرحان بھائی ان کو صحت و سلامتی عطا فرما، عمر طولانی عطا فرما، اور تمام مومنین حضرات سب کو عمر طولانی عطا فرما، اور آپ حضرات اپنے مومنین کو بھی شامل کر لیں، اور خصوصاً ہمارے سرور بھائی جن کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، کل ان کا سویم تھا، ان کی والدہ کے لیے اور منیر شاہ کے تمام مرحومین کے لیے اور آپ حضرات کے تمام مرحوم کے لیے سورہ فاتحہ۔ ہاں جناب عبداللطیف مدنی کی والدہ کے لیے جناب عابد بیمار کی بیماری کے صدقے میں صحت کامل عطا فرما۔ جناب طالب شاہ شیرازی کی والدہ کو بھی صحت سلامتی عطا فرما، اور ہماری وسیم بھائی اور جاوید بھائی کی صحت و سلامتی عطا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، والدہ کو صحت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ان کے بہت ممنون و مشکور ہیں۔ ان کے علاوہ میں یہاں کی انتظامیہ اور خصوصاً آج جن دوستوں نے
یہ پروگرام پورا لائیو چلایا ہے برادر ظہیر خلیل کھتری اور یاور عباس بٹی، جنہوں نے اس پروگرام کو پوری دنیا میں لائیو دکھانے کے لیے جو کاوشیں کی ہیں، میں تینوں بھائیوں کا بھی بہت ممنون و مشکور ہوں۔ اب میں دعوت دوں گا ہمارے ہر دل عزیز صاحب بیاس برادر فرحان علی وارث کہ وہ آئیں اس فرش عزا پر اپنی نوکری پیش کریں۔ ایک سورہ فاتحہ منیر شاہ صاحب کی